बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 जनवरी को मैंने इस्लामाबाद से एक व्लॉग किया था, एक वीडियो बनाई थी, आपसे मुलाकात हुई थी। आज 14 जनवरी को दोबारा से आपसे मुलाकात हो रही है। इस वक्फ़े की वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब का सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मनान आदिल साहब का इंतकाल हो गया था। और उस सिलसिले में ज़ाहिर है कि उसके बाद जो रसूमात होती हैं, लोग आते हैं फ़ातिहा के लिए, ताज़ियत के लिए। मैं एक तो सबका शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने जनाज़े में शिरकत की, ताज़ियती पैगामात भेजे, हमदर्दी का इज़हार किया, फ़ोन किया, ख़ुद अगर नहीं आ सके व्हाट्सएप पे पैगाम दिया, सोशल मीडिया पे हमदर्दी का और ताज़ियत का इज़हार किया। सबका शुक्रिया। आज भी कुछ अहम मामलात पे हमने बात करनी है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से। और आर्मी चीफ़ का दौरा पेशावर इंतहाई अहम सियासी मुलाकातें उन्होंने एक मुलाकात उन्होंने की है सियासी रहनुमाओं से। और इसके साथ साथ कुरम का मामला आपको बताना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम सूबाई हुकूमत पर लगाया है, लेकिन 14 साल का ये हिसाब किताब है। और उन्होंने बताया है कि कोई 5,393 अरब रुपए जो हैं 14 सालों में वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे को दिए गए हैं। ये पैसे कहाँ खर्च हुए, इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन के की मद में भी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी पैसा जो है, या इस इन सारे मामलात पे बात करेंगे। एक मुआहिदे के हवाले से अफ़गान कुछ ज़राए अबलाग ने दावा किया है कि जब अफ़गानिस्तान में मौजूदा जो बरसर इक़्तिदार रजीम है अफ़गान तालिबान, ये जब बरसर इक़्तिदार नहीं आए थे तो उन्होंने एक मुआहिदा किया था अलकायदा के जंगजुओं के साथ, कुछ गैर मुल्की जंगजुओं के साथ, और साथ साथ पाकिस्तानी जो तालिबान हैं उनके साथ। अब इस ख़बर की तस्दीक तो ज़ाहिर है कि तब होगी कि जब वो मुआहदा मंज़र आम पर आएगा, जब इस हवाले से कोई मुस्तनद ज़रिया जो है, यानी अफ़गान हुकूमत अगर ख़ुद एतराफ़ करेगी या हक्कानी नेटवर्क का कोई बंदा जो है इस बात पे बात करेगा, या किसी भी तंजीम की तरफ से ये कहा जाएगा कि हाँ ऐसा कोई मुआहदा हुआ था। अब ये ज़ाहिर है कि तहरीरी मुआहदे की बात हो रही है। मुआहदे में ये था कि जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आएंगे तो फिर ये जो गैर मुल्की जंगजू हैं इनको कोई मसला अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं होगा। ये मुआहदा बताया जा रहा है कि असल में हक्कानी नेटवर्क के सरबराह मौजूदा अफ़गान वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी और हाफ़िज़ गुल बहादुर, नूर वली महसूद, मौलवी सादिक नूर, इन जैसे लोगों के साथ ये मुआहदा किया गया था। मीरली मुआहदा जो है इसके नाम से ये मुआहदा जो है इसको बताया गया है। मीरली शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है। और ये जो 20 साला कार्रवाइयाँ हुई नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान ने जद्दोजहद की, तो उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब जो पाकिस्तान का एक इल्ज़ाम है या पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है कि जी अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है और अफ़गान हुकूमत कार्रवाई करे, तो इसमें अगर इस मुआहदे के हवाले से फिर बात की जाए तो फिर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस मुआहदे की तस्दीक जब तक नहीं हो जाती, अफ़गान ज़राए अबलाग तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, कुछ प्रोपेगंडा जो है वो ज़्यादा उसमें नज़र आता है। बहरहाल एक मौक़िफ़ पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ से ये इसरार कि जी पाकिस्तानी तालिबान जो है ये अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एक मुआहदे पे या एक अंडरस्टैंडिंग में बात होती रही है कि जो मशरक़ी सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ से पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को अफ़गानिस्तान के वस्ती सूबों में या शुमाली सूबों में मुंतकिल किया जाए। ये प्रोसेस तो ख़ासा फिर मुतासिर हुआ जब पख्तीका के ज़िला बरमल में फ़िज़ाई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें ये दावा किया गया कि जी मिलिटेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अफ़गान हुकूमत ने कहा कि ये वज़ीरिस्तान से जो नकल मकानी करने वाले लोग थे ये उसमें फिर मारे गए, उसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे। बहरहाल इससे ये जो एक प्रोसेस था, जो सिफारतकारी हो रही थी पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक ख़ान की जानिब से, उन कोशिशों को ब्रेक लग गई थी। वो कोशिशें जो हैं वो सबोताश हो गई थी। लेकिन ख़बर यह है कि ये सिलसिला दोबारा से बहाल हो गया है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी या बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसका आगाज़ हुआ है, और उसमें बुनियादी किरदार मोहम्मद सादिक ख़ान ही अदा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय नायब वज़ीर ख़ारजा विक्रम मिस्री और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की जो मुलाकात हुई,
جب یہ تصاویر وائرل ہوئیں تو اس پہ بہت زیادہ جو پاکستانی پالیسی ساز ہیں ان میں تشویش بھی رہی۔ جنرل فیض حمید جو ISI کے سربراہ تھے، جب وہ کابل کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کڑے پائے گئے، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اور انہوں نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ 3.5 ساڑھے 3 سال میں جب سے افغان طالبان برسر اقتدار ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوا، سب کچھ خراب سے خراب تر ہوتا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ دونوں ملکوں کی تجارت، باہمی تجارت، یہ کافی متاثر ہوئی۔ دونوں ملکوں کے عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا جو فروٹ تھا یہ ادھر نہیں جا سکا، وہاں کا فروٹ یا وہاں کا کندہاری انار یا باقی چیزیں یہ پاکستان نہیں آ سکی۔ تو ظاہر ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو نقصان ہوا، تاجروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک کیسے ہوں، افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے ٹھیک ہوں، اور پھر پاکستان کے اندر ملیٹنسی سے کیسے نمٹا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس پر مشاورت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں یہ مختلف قسم کا موقف رکھتی ہیں، چاہے آپ پاکستانی ملیٹنٹس کے ساتھ بات چیت کرنے یا ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے حوالے سے بات کریں، افغانستان کے اندر کارروائی کرنے کے حوالے سے یا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے بات کریں، تو پھر اس میں پاکستانی جو مختلف سیاستدان ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا موقف الگ الگ ہے۔ اب ایک سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوشش کی، پشاور وہ آئے، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اس ملاقات میں موجود تھے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس ملاقات میں موجود تھے، وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام اس ملاقات میں موجود تھے، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمن، جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم خان جو جنوبی ریجن کے امیر ہیں، اور جو مرکزی امیر ہیں حافظ نعیم الرحمن، انہوں نے بھی شرکت کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان، سابق وزیر داخلہ اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ، ان کے صاحبزادے سکندر شیرپاؤ، اور اسی طرح امیر حیدر خان ہوتی جو اس صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور PTI کے چیئرمین سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی اس ملاقات میں شرکت کی۔ تو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ یہ جو ملاقات ہے یہ ظاہر ہے کہ انتہائی اہم ملاقات تھی۔ اس میں یہ بھی خبر ہے کہ فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور کے مابین تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن بیچ میں جو عسکری قیادت موجود تھی انہوں نے مداخلت کی اور یہ معاملہ پھر بہت زیادہ دور تک نہیں گیا۔ ویسے تو دونوں کے معاملات جو ہیں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے، وہ بہت دور تلک گئے ہیں، اور ہونا نہیں چاہیے۔ دونوں صوبے کے بڑے ہیں اور دونوں کے صوبے کے مفاد میں بات کرنی چاہیے۔ بہرحال بات سیاست کی طرف نکل جائے گی۔ اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ملیٹنسی ہے، جو انتہا پسندی ہے، یا جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں، اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ مختلف سیاسی جو رہنما ہیں ان کا موقف بھی جانا، تجاویز بھی سنی آرمی چیف نے، اور انہوں نے اس موقع پہ بات بھی کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور افغانستان سے اگر ہمارا گلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ملیٹنٹس ہمارے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور سرحد پار جو ہے حملے ہوتے ہیں، دراندازی ہوتی ہے، یعنی وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور افغان حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ یہ معاملات اگر ٹھیک ہو جائیں تو افغانستان کے ساتھ پھر معاملات جو ہیں یہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز ہو چکا ہے، دوبارہ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ بحال ہو رہا ہے مذاکرات کا کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں، اور محمد صادق خان اس میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے آج ایک رپورٹ بھی میڈیا کے ذریعے جاری کی ہے کہ 14 سال کے دوران نیشنل فائنانس کمیشن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں وفاق کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے خیبر پختونخوا کی مختلف حکومتوں کو 5393 ارب روپے سے زائد جاری کیے گئے، اور اس میں NFC کی مد میں 4870 ارب اور 32 کروڑ روپے جاری کیے گئے، اور وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں 530 ارب 7 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ گورنر نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم کہاں خرچ ہوئی، انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔
صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی جواب جو ہے اس کا رد عمل جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو نہیں آیا۔ بہرحال معاملات کس طرف جائیں گے، ملیٹنسی یا افغانستان اور پاکستان کے معاملات یہ کہاں جا کے رکیں گے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ جب ایک طرف سفارتکاری ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے افغان حکومت کے ساتھ محمد صادق خان کے ذریعے، تو پھر پکتی کا صوبہ میں ضلع برمل میں پاکستان کی طرف سے فضائی کارروائی کی گئی اور پھر معاملہ جو ہے اس کو بریک لگ گئی۔ تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں کرم کے معاملے کے حوالے سے۔ کچھ اچھی پیش رفت بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ موجود ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں پہ مستقل امن قائم ہو۔ 45 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ آج روانہ کیا گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 25 ٹرک تو پاڑا چنار پہنچنے میں کامیاب ہوئے، 20 ٹرکوں کو راستے سے واپس کیا گیا۔ یہ خبر آئی ہے، یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے یہ 20 ٹرک جو ہیں یہ واپس کیے گئے ہیں۔ بنکرز کی مسماری کا عمل جو ہے ایک دن پہلے شروع کیا جا چکا ہے۔ بالش خیل اور خار قلعے کے علاقے میں مورچے بنکرز جو ہیں یہ مسمار کرنے کا عمل جو ہے یہ باقاعدہ شروع ہو گیا ہے۔ بھاری اسلحہ جس میں جہاز کو نشانہ بنانے والے ہتھیار، ٹینک کو تباہ کرنے والے ہتھیار، یہ فریقین کے پاس موجود ہیں، اور 1 فروری تک بتایا گیا ہے کہ جی یہ بھاری اسلحہ آپ نے حکومت کے پاس جمع کرانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں فریقین نے کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ بھاری اسلحہ زیر زمین چھپانے کی کوشش بھی کی ہے، یا اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایک مستقل امن کی طرف جانے کے لیے یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جس معاہدے پر دونوں فریقین نے دل سے یا بے دلی سے دستخط کیے ہیں، لیکن اس معاہدے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس معاہدے کا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی المیہ جو ہے اس نے جنم لیا ہے۔ دوائیوں کا نہ ہونا، خوراکی مواد کا نہ ہونا، سڑکوں کی بندش، اسپتالوں کی انتہائی بدترین صورتحال، بچوں کی اموات، یہ ساری خبریں جو ہیں انتہائی افسوسناک ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ دونوں فریقین جو ہیں انتہائی کھلے دل کے ساتھ اس معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہمیشہ آپ نے مجھے پذیرائی بخشی ہے، اور اسی طرح مجھے اپنی پذیرائی سے نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔